الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے مقدس جگہ، سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں۔ کسی کے عالی شان بنگلے، کتنے ہی پیسے لگا کر کوئی بلڈنگ بنائی ہو، کوئی بنگلہ تعمیر کیا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر اگرچہ خستہ حالت میں ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں کے آباد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے، اور ان کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا یہ یقین ہے کہ ہمارا کوئی خالق اور مالک ہے، جن کا یہ یقین ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، پھر اس خالق کے سامنے جانا ہے، وہی لوگ ان کے آبادی کی فکر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان کے آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر میں ان کا جو مقام ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء اعظام نے ان کے کچھ اصول اور آداب بھی رکھے کہ مسجد میں آئے تو کیسے آئے، مسجد میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے، مسجد میں کیا کام کرے، مسجد میں کیا کام نہ کرے، اس کے کچھ اصول و آداب لکھے ہیں۔ چونکہ بڑی جگہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کا دربار ہے، مسجد میں گویا بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس کے دربار میں ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ کی ایک خاص قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ یہ کسی کی ملک نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان پر کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ان پر صرف اللہ کی ملکیت ہے، وہی ان کا حاکم ہے، وہی ان کا کارساز ہے، اسی کا حکم یہاں چلتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مساجد کو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے روز اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا جائے گا، جیسی ہے ویسی کے ویسی ان کو اوپر اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ اتنی مقدس جگہ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جتنے لوگ وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، جو اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں پہنچوں، کب میں کام سے فارغ ہوں میں مسجد میں آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم مسجد کا عادی دیکھو، مسجد میں آنے جانے کا عادی جس کو دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ آدمی ایماندار ہے۔ اب اس کے نہ معاملات میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، اس کی نہ معاشرت میں کوئی خرابی ہو سکتی، ہر اعتبار سے یہ آدمی صحیح ہے، اس کے سچا اور ایماندار ہونے کی تم گواہی دو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کو عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ ملے گی جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اور سورج جو اتنی اوپر ہے اس کو سوا نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس تپش میں، اس گرمی میں جہاں انسان سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو اپنے عرش کے نیچے بلائیں گے اور اس سائے میں جگہ عطا فرمائیں۔ مسجد کی آبادی 2 قسم کی ہے، ایک ہے مسجد کو آباد کرنا عبادات کی قبیل سے، مسجد کی آبادی ایک عبادات کی قبیل سے، اور دوسری آبادی مسجد کی تعمیری اعتبار سے، مسجد کی ضروریاتی اعتبار سے۔ پہلی قسم مسجد کی جو آبادی عبادات کی قبیل سے ہے، اس میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اتنے مسجد کے اطراف میں اتنے سارے مسلمان ہیں کہ جب وہ جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو پوری مسجد فل ہو جاتی، اوپر سے نیچے ساری منزلیں فل، اور جب جمعہ گیا تو ساری منزلیں خالی، نیچے کی منزل بھی مکمل نہیں بنتی۔ اتنے کمزور ہم پہلے معاملے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے معاملے سے، تعمیر اور مسجد کی بناوٹ اور سجاوٹ سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کیا جائے، اس گھر میں آ کر سجدے کیے جائیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس گھر میں آ کر سجدے کیے جائیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑا جائے، اپنی ناک کو اس کے سامنے جھکایا جائے، زمین پر رگڑا جائے کہ اللہ تیری شان بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں۔ اللہ کی کبریائی کو مسجد میں آ کر تسلیم کرے، لیکن ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، نہ خود مسجد کو آباد کرتے ہیں اور نہ مسجد کے آباد کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ اگر بیٹے کو 2-4 مہینے جاب نہ ملے، باپ تل ملا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ یار بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، کمائے گا کہاں سے، پیسے کہاں سے آئیں گے، باپ پریشان ہے
کبھی ادھر پڑوسی سے کہتا ہے، کبھی اس ملنے والے سے جا کے کہتا ہے کہ یار کوئی جاب دلوا دو، میرا بچہ اس قابل ہے، اس نے یہ ڈگری کر رکھی ہے، یہ کام جانتا ہے، یہ کام جانتا ہے، اس کے لیے یار کوئی کہیں سے کام دلواؤ تاکہ پیسوں کی آمد ہو۔ باپ بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ اس کام پر بے چین ہو رہا ہے۔ جب یہ بیٹا کمانے لگ جائے گا، جب اس بیٹے کے پاس انکم شروع ہو جائے گی، یہی بیٹا باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے۔ لیکن دوسری طرف بیٹا ساری زندگی نماز نہیں پڑھ رہا، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی بیٹے کی عمر ہو رہی ہے، بیٹا ایک ٹائم مسجد میں نہیں جا رہا، لیکن کبھی باپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں ٹوکا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد میں جا کر ذکر کیوں نہیں کرتا؟ مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ مسجد میں جا کر رب سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ یہ باپ نے اس کو کبھی نہیں کہا، اور اس نہ کہنے پر باپ اپنے اوپر کوئی افسوس بھی نہیں کرتا، کوئی افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، حالانکہ اس بات پر رب کریم کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے کہ تیرے بیٹے کو جاب ملی کہ نہیں ملی۔ اللہ کے یہاں پوچھ اس بات پر ہوگی کہ تو نے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا۔ تو نے اپنے بیٹے کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، مسجد بھیجا کہ نہیں بھیجا، پوچھ اس بات پر ہوگی۔ اعلیٰ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سخت جملہ ارشاد فرمایا اعلیٰ، کان کھول کر سنو۔ یہ ایک قسم کا اعلیٰ لفظ عربی کا الارم ہے۔ سائرن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا الا، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کر سنو۔ کیا بات سنو؟ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور جس کی ذمہ داری میں، جس کی ماتحتی میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ باپ سے بیٹے کا سوال کیا جائے گا، باپ سے بیوی کا سوال کیا جائے گا، بہن کا سوال کیا جائے گا، جتنے لوگ اس کے ماتحتی میں آتے ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو تو نے دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، مسجد بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ ہمارے یہاں جوانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں مسجد میں، جو نمازی آتے بھی ہیں تو بزرگ عمر دراز لوگ آتے ہیں، جوان نمازی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جوان نسل مسجد سے دور ہے، 8 دن میں 1 دن جمعے کے دن آتی ہے، باقی دنوں میں مسجد سے غائب۔ جب مسجد کو آباد نہیں کیا جائے گا، حدیث میں ہے کہ مسجد ویرانی پر، اپنے آباد نہ ہونے پر اللہ سے شکایتیں کرتی ہے، مسجد روتی ہے، اور جب مسجد شکایتیں کرتی ہے، مسجد بد دعا دیتی ہے، تو پھر تمہیں اللہ آباد کہاں سے کر دے گا؟ تم اپنی بربادی کے سامان تو خود تیار کر رہے ہو، بربادی کے انتظامات خود کیے ہیں، اور پھر شکایتیں دوسروں سے کرتے ہو۔ مسجد بد دعا دے رہی ہے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، جو مجھے سجدوں سے آباد نہیں کر رہے، میرے پڑوس میں رہ کر مؤذن کی اذان سن کر میرے پاس نہیں آ رہے، مجھے سجدہ میرے اندر سجدہ نہیں کر رہے، اللہ ان کو تو بھی ویران کر دے، تو بھی غیر آباد کر۔ جب مسجد بد دعا دے رہی ہے، ویرانی کی مسجد بد دعا دے رہی ہے، غیر آبادی کی مسجد سے بد دعائیں نکل رہی ہے، تو پھر ہم آباد کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو،
اور مسجد کے آبادی کی فکر کے ساتھ ساتھ مسجد کا ادب کا بہت خاص خیال رکھا جائے۔ جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں ان میں اکثر میں وہ لوگ ہیں جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ 4 ادھر بیٹھ جاتے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہیں، وہ ادھر مذاق کر رہے ہیں، یہ ادھر مذاق کر رہے ہیں، ان کی یہاں دنیا کی باتیں چل رہی ہے، ان کی وہاں دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، وہ ادھر تیز چلا کر بول رہے ہیں، اللہ کا دربار ہے، اللہ کے دربار میں اونچی آواز سے بول رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو بات کرتے دیکھا مسجد نبوی میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ذرا بھی آواز نہیں نکالی، ایک پتھر اٹھایا اور ان کے مارا کہ خاموش رہو۔ جو زبان سے شو کی آواز نکال کر انگلی کے اشارے سے چپ کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، یہ بھی حضرت عمر نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، تم احکم الحاکمین کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو؟ تم دنیا کے کسی بادشاہ کے، دنیا کے کسی وزیر کے آفس میں جا کر وہاں تم بدتمیزی دکھاؤ گے، اونچی آواز سے بولو گے، تمہیں دھکے مار کر باہر کر دیا جائے گا۔ تم احکم الحاکمین کے دربار میں آ کر چیخ چیخ کر بول رہے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اس لیے اس چیز کا خیال کیا جائے، اگر مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے، کچھ وقت پہلے آ گئے جماعت سے، تو مسجد میں باادب بیٹھے۔ دنیا کی بات کرنا جائز ہی نہیں ہے مسجد میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے جھولیاں بھرواؤ۔ یہاں تو یہ تو وہ دربار ہے کہ فقیروں کی جھولیاں یہاں سے بھری جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مسجد میں ذاتی سوال کرنا کسی بھی قسم میں جائز نہیں ہے۔ ذاتی سوال کرنا کہ میں بیمار ہوں میری مدد کرو، میری بہن کی شادی ہے میری مدد کرو، فقہا نے لکھا ہے بالکل ناجائز، قطعاً حرام ہے مسجد میں ذاتی سوال کرنا، اپنی ذات کے لیے مانگنا۔ ارے تم تو اس دربار میں آئے ہو جہاں سے فقیروں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، جہاں سے امیروں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، تم اس دربار میں آ کر بھی بندوں سے سوال کر رہے ہو اپنے لیے؟ تم اللہ سے مانگو، اگر اللہ تمہاری جھولی نہیں بھر رہا تو پھر تمہارے مانگنے میں کمی ہے یا تمہارے آنے میں کمی، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ایک فقیر کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ گھروں میں اپنا مانگنے کا جو اس کے پاس آلہ تھا، کوئی چیز تھی، اس کو اٹھا کر، وہ نابینا تھا اور گھروں میں جا جا کر آواز لگاتا، جو اس کی آواز ہوتی ہوگی جس نام سے وہ مانگتا ہوگا، آواز لگاتا لگاتا وہ نابینا ایک دن مسجد کے دروازے پہ جا کے پہنچ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی کسی کا گھر ہے، اس نے وہاں جا کر بھی وہی دھن لگا دی جو وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا، لوگوں کے گھروں پہ جا کے آواز لگاتا۔ کسی نے کہا بھائی تو کہاں کھڑا ہے، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ اس فقیر نے کہا ہو، میں مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کر رہا ہوں۔ اس فقیر نے اپنا وہ کٹورا جو ہاتھ میں تھا وہیں دے کے مارا کہ مجھے اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے رب نے مجھے اپنے گھر تک پہنچا دیا تو اب میں اپنے رب سے ہی مانگوں، اب میں اپنے رب سے ہی اپنی حاجتیں پوری کراؤں گا، اپنی ضرورتیں پوری کراؤں گا۔ تو اس لیے مسجد تو رب کا گھر ہے، یہاں تو رب سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ کسی کو اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں، اللہ کے لیے مانگو۔ تو مسجد، اس کا ادب بہت ضروری، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو آدمی تو اپنا بایاں پاؤں نکال کر جوتے پر رکھے اور دایاں پاؤں پھر جوتے سے نکال کر مسجد میں داخل ہو، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، عربی کے الفاظ
کہنا زبان سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف دل میں نیت کر لے کہ میرے رب میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں جتنی دیر تیرے گھر میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، یہ دل میں نیت کر لے۔ اب جب تک یہ رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں کوئی چیز ادھر ادھر ہوئی پڑی ہے اس کو سلیقے سے رکھ دے، مسجد کی صفائی کا خیال کرے، مسجد کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ کوئی پنکھا چل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، فضول میں کوئی نہیں ہے، اس کو بند کر دے، اس کا خیال رکھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آتے مسجد میں نماز کے لیے، بٹن دبائی، پنکھا چلایا، نماز پڑھی، پھر صاف چلے گئے، بند کرنا ہی دھیان نہیں ہے۔ لائٹ جل رہی ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، پھر دوسری لائٹ جلا دیا۔ اگر مسجد کا ادب بہت ضروری چیز ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ادب کیا جائے۔ جب اللہ کے گھر کا ہم خیال رکھیں گے، ادب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہم پر ترس آئے گا، وہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور جب ہم مسجد میں آ کر بھی وہی بدتمیزی پنا، زبان سے تو تڑاک کے الفاظ، نہ بڑے کا خیال نہ چھوٹے کا خیال، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ جب ہم یہاں بے خیال ہو جائیں گے، ہم یہاں جب بے شرمی دکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر شرم کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا خیال رکھا جائے، اس کی ہر چیز کا خیال۔ صفائی کرنا یہ صرف مؤذن کا کام نہیں ہے، یہ صرف مؤذن یا امام کا کام نہیں ہے صفائی کرنا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا گھر سمجھ کر اس کی صفائی کرے، کہ میں رب کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، میں رب کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان بتلائی ہے کہ میرے گھر کی صفائی، میرے گھر کی آبادی وہی لوگ کرتے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس میں نہیں آتے، اس کی صفائی اور اس کے آداب کا، اس کی آبادی کا خیال نہیں رکھتے، وہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بتلائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ مسجد کی آبادی دو قسم کی، ایک مسجد کو آباد کرنا عبادات کے حساب سے، عبادات کی قبیل سے، اور ایک مسجد کو آبادی ہے ضروریات، مسجد کے اخراجات، مسجد کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کی بھی ہم سب کی ذمہ داری، اس کی بھی ایمان والوں کی ذمہ داری۔ کوئی باہر والا آ کر اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اس لیے مسجد کی ضروریات ہم سے ہی پوری ہوں گی، اور جب مسجد کا کوئی کام آ جائے، مسجد کا چندہ ہو، تو اس میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالنے کی اپنی حیثیت کے حساب سے کوشش کرے۔ میری ایک کی حیثیت ہے ایک کا حصہ ڈالوں، 1000 کی حیثیت ہے 1000 کا حصہ ڈالوں، تو یہ آبادی بھی ہمارے ہی ذمے ہیں، اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔